آئیے آج ایک ایسے دیو کی کہانی میں اترتے ہیں جو لاکھوں سال پہلے ایمیزون پر راج کرتا تھا۔ ایک ایسا شکاری جس کا تصور کرنا بھی سچ پوچھیں تو بہت مشکل ہے۔ اس کا نام تھا ٹائٹینو بوا۔ اور یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے ایک سوال سے، ایک ایسی دریافت سے جس نے سائنسدانوں کو بالکل ہی حیران کر دیا اور ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے گئی جہاں کے قوانین بالکل مختلف تھے۔ تو آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے کولمبیا کے علاقے سیریہون کی ایک کوئلے کی کان سے۔ آج تو یہ ایک کان ہے، لیکن ذرا تصور کریں 6 کروڑ سال پہلے یہی جگہ ایک گھنا، گرم اور مرطوب جنگل تھا۔ ایک ایسی دنیا جو آج کے ایمیزون سے بھی کہیں زیادہ جنگلی اور پراسرار تھی۔ ٹائٹینو بوا کی کہانی کوئی ایک دن میں سامنے نہیں آئی، نہیں، یہ ایک پہیلی تھی جس کے ٹکڑے جڑنے میں کئی سال لگے۔ پہلا سراغ 1994 میں ملا، لیکن پھر کئی سال تک خاموشی رہی۔ پھر 2002 میں ایک اور ماہر کو ویسا ہی ایک عجیب فاسل ملا، لیکن اصل کہانی تو 2007 میں شروع ہوئی، جب یہ فاسلز امریکہ کے ایک بڑے میوزیم میں پہنچے۔ شروع میں تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اندازے لگائے جا رہے تھے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ شاید کسی قدیم مگرمچھ کی ہڈی ہے، کسی کا خیال تھا یہ کچھوے کی خول کا ٹکڑا ہے، اور کچھ تو یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید کسی پرانے درخت کا حصہ ہے۔ لیکن حقیقت ان سب کے تصور سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ فلوریڈا کی میوزیم میں جب ماہرین نے اس ہڈی کا بغور جائزہ لیا تو وہ دنگ رہ گئے۔ یہ نہ تو مگرمچھ کی ہڈی تھی، نہ کچھوے کا کول، اور نہ ہی کوئی درخت۔ یہ ایک ایسے جانور کی باقیات تھیں جس نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ جب اس پراسرار ہڈی کا موازنہ آج کے سب سے بڑے سانپ یعنی ایناکونڈا کی ریڑھ کی ہڈی سے کیا گیا تو فرق یقین کریں ناقابل یقین تھا۔ یہ ہڈی ایناکونڈا کی ہڈی سے 3 گنا زیادہ بڑی اور موٹی تھی۔ یہ بات بالکل واضح تھی، یہ کسی عام سانپ کی ہڈی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر سائنسدانوں نے حساب لگانا شروع کیا، اور جو نتیجہ نکلا وہ ہوش اڑا دینے والا تھا۔ یہ سانپ 50 فٹ تک لمبا ہو سکتا تھا۔ ذرا سوچیں، یہ ایک مسافر بس سے بھی لمبا ہے، اور اس کا وزن تقریباً 1200 کلو گرام، مطلب ایک پوری گاڑی جتنا وزنی۔ ایک ایسا سانپ جو اتنا بھاری تھا کہ وہ شاید زمین پر ٹھیک سے رینگ بھی نہ پاتا ہو۔ اگر اسے مزید آسان لفظوں میں سمجھیں تو ٹائٹینو بوا آج کے سب سے بڑے گرین ایناکونڈا سے 10 گنا زیادہ بھاری تھا۔ یہ واقعی سانپوں کا بادشاہ تھا اور اسے نام دیا گیا ٹائٹینو بوا۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر کوئی جاندار اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ جواب چھپا تھا اس دور کی آب و ہوا میں۔ اچھا، سانپ ہوتے ہیں ایکٹوتھرمک، یعنی سرد خون والے۔ اس کا مطلب بہت سادہ ہے، وہ اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے اپنے ماحول کی گرمی پر انحصار کرتے ہیں، بالکل ایک سولر پینل کی طرح جسے کام کرنے کے لیے دھوپ چاہیے۔ ان کے جسم کی توانائی، خوراک ہضم کرنے کی رفتار، سب کچھ باہر کے درجہ حرارت پر منحصر ہوتا ہے۔ یہاں حیاتیات کا ایک سیدھا سا اصول کام کرتا ہے، ماحول جتنا گرم ہوگا، سرد خون والے جانور کا میٹابولزم اتنا ہی تیز چلے گا۔ اور ٹائٹینو بوا کے زمانے میں یعنی 6 کروڑ سال پہلے ایمیزون کا اوسط درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس سے بھی اوپر رہتا تھا۔ یہی شدید گرمی وہ انجن تھا جو ٹائٹینو بوا جیسے دیویا ہائیکل جسم کو چلا رہا تھا۔ تو کیا ٹائٹینو بوا ہالی ووڈ کی فلموں والے دیو کی طرح زمین پر تیزی سے رینگتا ہوا شکار کرتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا اتنا بڑا اور بھاری جسم اسے زمین پر چلنے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔ اس کی اصل بادشاہت پانی میں تھی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ ٹائٹینو بوا زمین پر بہت سست تھا، کیونکہ کشش ثقل اور رگڑ اس کے خلاف کام کرتی تھیں۔ اس لیے وہ اپنا زیادہ تر وقت دلدلی پانیوں میں گزارتا تھا، جہاں پانی اس کے بھاری جسم کو سہارا دیتا تھا اور وہ حیرت انگیز تیزی اور خاموشی سے حرکت کر سکتا تھا۔ اس کا شکار کرنے کا طریقہ آج کے مگرمچھوں جیسا ہی تھا، چھپنا، انتظار کرنا اور پھر بجلی کسی تیزی سے حملہ۔ وہ گھنٹوں، شاید دنوں تک پانی میں بغیر ہلے جلے چھپا رہتا، اور جیسے ہی کوئی جانور پانی پینے کے لیے قریب آتا، ٹائٹینو بوا اس پر حملہ کر دیتا۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ جب ٹائٹینو بوا اپنے شکار کو جکڑتا تھا تو وہ 400 PSI سے بھی زیادہ دباؤ ڈالتا تھا۔ اب یہ کتنا ہے؟ یہ اتنا ہے جیسے 2 ہاتھی کسی کے سینے پر کھڑے ہو جائیں۔
اس ناقابل تصور طاقت سے شکار کی ہڈیاں پلک جھپکتے ہی ٹوٹ جاتی تھیں اور خون کی گردش فوراً رک جاتی تھی۔ تو آخر وہ کھاتا کیا تھا؟ ظاہر ہے اس کا شکار بھی عام نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دور میں دیوا ہیکل کچھوے پائے جاتے تھے جن کا سائز ایک سنوکر ٹیبل جتنا ہوتا تھا، اور ایسے مگرمچھ جو آج کے مگرمچھوں سے بھی بڑے تھے۔ ٹائٹینوبوا شکاریوں کا شکاری تھا۔ لیکن ایک سوال پھر بھی باقی تھا، یہ اتنے بڑے شکار کو نگلتا کیسے تھا؟ اس کا جواب ہمیں 2011 میں ایک بہت ہی نایاب دریافت سے ملا، ٹائٹینوبوا کی ایک مکمل کھوپڑی۔ اس سے وہ راز کھلا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کا جبڑا بالکل ایناکونڈا کی طرح الگ ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے سر سے 3 گنا بڑی چیز بھی آسانی سے نگل سکتا تھا۔ اگر ٹائٹینوبوا اتنا طاقتور تھا اور اس کا کوئی قدرتی دشمن بھی نہیں تھا، تو پھر جنگل کا یہ بادشاہ ختم کیسے ہوا؟ اس کا جواب بہت سادہ مگر افسوسناک ہے۔ اس کا زوال کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا۔ یہ واقعات کی ایک لڑی تھی۔ پہلے زمین کا موسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، جس سے اس کا میٹابولزم سست پڑ گیا۔ پھر اس کے دلدلی گھر خشک ہونے لگے اور نئے ممالیہ جانوروں نے خوراک کے لیے مقابلہ بڑھا دیا۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ٹائٹانوبوا اپنے ماحول کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا، ایک جیتا جاگتا شاہکار۔ لیکن جب ماحول ہی بدل گیا تو اس کی سب سے بڑی طاقت ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ صرف چند ڈگری کی تبدیلی نے اس دیو ہیکل بادشاہ کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ ٹائٹینوبوا کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ زندگی ماحول کے ساتھ کتنی مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جس طرح ماضی میں گرم موسم نے ایک دیو کو جنم دیا تھا، کیا مستقبل میں بدلتی ہوئی آب و ہوا کسی نئے ٹائٹن کو جنم دے سکتی ہے؟